تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات اور کرم میں سے یہ رمضان المبارک کا بابرکت، مقدس، عظیم تر مہینہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. آج رمضان کی آخری تاریخ ہے، 30 رمضان المبارک ہے. اور الحمدللہ ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن کو جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان میں، لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. یہ نام کوئی شریعت میں مخصوص نہیں ہے اور اس کی الگ سے کوئی فضیلت اور اہمیت نہیں ہے. غالباً جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے بعد سب سے پہلا اور آخری حج، جس کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے، اس کو مسلمان حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا. تو اسی مناسبت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جمعۃ الوداع ہے. جمعۃ الوداع خواہ وہ کسی بھی تاریخ میں آئے، یعنی 25 رمضان کو آئے، 27 کو آئے، 28 کو آئے، اس کا خصوصی تذکرہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اصل میں مسلمانوں کے ہاں ہفتے کے جو آغاز ہے وہ جمعے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ زمانہ بنایا ہے نا،
زمانے میں سال ہیں اور دن ہیں، تو پہلی ایک تقسیم تو سالوں کے اعتبار سے ہے کہ فلاں سن چل رہا ہے، جیسے اب 1444 ہجری چل رہی ہے۔ پھر سال کی تقسیم مہینوں کے اعتبار سے ہے، 12 مہینے مقرر کیے۔ پھر مہینے کی ابتدا چاند دیکھنے سے شروع ہوتی ہے، جب چاند دیکھا تو مہینہ شروع ہو گیا، اور پھر مہینوں کی تقسیم جو وہ ہفتوں کے اعتبار سے ہے، اور مسلمانوں کے ہاں ہفتوں کی جو تقسیم ہے وہ جمعے سے جمعے تک ہے۔ یہود اور نصارہ نے، یہود نے ایک ہفتے کا دن مقرر کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین 6 دنوں میں بنائے، اتوار سے شروع ہوا اور جمعے کو ختم ہوا۔ ہفتے کا دن گویا کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے آرام کیا، تو ہم بھی ہفتے کے دن آرام کریں، یہودی یہ کہتے ہیں، لہذا اس دن ہم عبادت کریں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کے بنانے کا آغاز اتوار سے کیا، تو جس دن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کے بنانے کی ابتدا کی اس دن ہم عبادت کریں گے، تو عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی 2 قوموں نے، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی، ہفتے کے سب سے عظیم دن کی تعیین اور مقرر کرنے میں غلطی کی، میری امت نے اس میں صحیح رہنمائی کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کئی 100 سال پہلے کعب ابن لؤی ایک گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادیال میں سے کعب ابن لؤی، یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں سب سے پہلے جمعے کے دن عبادت اور وعظ و نصیحت شروع کی تھی، اور اس وقت جمعے کو عروبہ کہا جاتا تھا، انہوں نے جمعے کو جمعے کا نام دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور چند صحابہ مدینہ میں مسلمان ہو چکے تھے، تو یہ جو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہ یار ہم تو چند لوگ مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں ہیں کافی دور، ہم ایک دن اکٹھے بیٹھ کر آپس میں وعظ و نصیحت کیا کریں۔ تو سب نے مشورہ کر کے جمعے کا دن طے کیا، اور جمعے کے دن یہ وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ فرمایا تھا کہ میری امت نے جو دن عبادت کے لیے مختص کیا یا خوشی کے لیے یا عظیم، وہ بہترین دن، صحیح دن مقرر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعے کو مقرر فرمایا۔ تو ہمارے مسلمانوں میں، اسلام میں ہفتے کی جو ابتدا ہے نا وہ جمعے سے ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اتوار سے چھٹی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اگلے ہفتے، تو اگلے ہفتے ہم کہتے ہیں مطلب یہ اتوار کے بعد، پیر منگل بدھ سے اگلے اتوار تک۔ حالانکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہفتے سے مراد ہمارا ہو اگلا ہفتہ جمعے سے شروع ہو جائے، جمعے کے بعد ہفتہ اتوار یہ ہے بھی اگلا بھی، اور مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے طرہ امتیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اتوار سے یہ ساری کائنات بنائی، اور جمعے کو ساری کائنات مکمل ہو گئی، اور جمعے کے دن سب سے آخری وقت میں عصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو عبادت کرنا تو کائنات کا کام نہیں ہے، وہ تو تکوینی طور پر عبادت کرتے ہیں، اصل تو عبادت کرنے کی جو مکلف ہے نا وہ انسان ہے، اور حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن پیدا فرمایا، اس لیے جمعے کا دن عظیم دن ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جمعے کے دن قبول فرمائی، جنت میں بھی جمعے کے دن ان کو داخل فرمایا۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات بچھڑ جانے کے بعد بھی جمعے کے دن ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت جب ہوئے تھے تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مصیبتوں سے، غموں سے جو نجات ملی اور فرعون غرق ہوا، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اور بھی بہت سارے اسلام میں واقعات جمعے کے دن ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت بھی جمعے کے دن ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی جمعے کے دن ہے وغیرہ۔ بہرحال جمعہ افضل ترین ایام میں، یعنی دنوں میں سب سے افضل ترین جمعہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے اس جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ شاید مہینے کے جو 4 ہفتے تھے وہ آج آخری ہفتہ ہے۔ بہرحال آج آخری ہفتے کا آغاز بھی ہو گیا اور آخری دن بھی ہے، کیونکہ آج ہی شام تک رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، لوگوں کا ذوق الگ الگ ہے۔ کوئی کہتا ہے جی افسوس کرنا چاہیے، رمضان کا مہینہ چلا گیا، کوئی کہتا ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اس کو شریعت کا حکم نہ سمجھا جائے تو اپنے ذوق کے مطابق کوئی بھی کام منع نہیں ہے، اگر شریعت کا حکم نہ سمجھا جائے۔ کہتے جی محبت و عشق کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں نا، کوئی کس انداز سے محبت کرتا ہے۔ ایک بڑے اللہ والے جنید بغدادی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے غالباً، کہ وہ ان کے پاس کوئی شخص آیا اور انہوں نے کہا جی بزرگوں کے کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا بزرگوں کے تو بہت رنگ ہوتے ہیں، لیکن آج میری خانقاہ میں 3 بزرگ آئے ہیں اور تینوں کے 3 رنگ ہیں، جاؤ اس کا تجربہ کرو۔ انہوں نے کہا سر کیسے تجربہ کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، جاؤ تینوں کو مکہ مارو، اور تینوں ذکر و عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اور جاؤ تینوں کو مکہ مارو، اور ہر ایک کا جواب سنو کہ کس انداز سے جواب دیتے ہیں، وہ مجھے آ کے بتا دو۔ چنانچہ وہ گئے، ایک بزرگ کو پیچھے سے مکہ مارا۔ ان کو پیش آیا کہ میرا کیا قصور ہے، میں عبادت میں لگا ہوا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، میں نے کسی کو نہ کہا نہ کچھ، تو نے مجھے آ کے مکہ مار دیا۔ اٹھے اور ان کو اس نے جواب میں مکہ مار دیا اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے مکہ سے لیا اور آگے دوسرے بزرگ کو جا کر انہوں نے جب مکہ مارا تو انہوں نے جب مکہ مارا تو وہ اٹھ کر کہنے لگے کہ بھائی مکہ تو آپ نے مار ہی دیا ہے اور اس کا حساب کتاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرنا ہے، لیکن اگر میرا قصور بتا دیں گے تو ذرا تسلی ہو جائے گی کہ مجھے آپ نے مکہ مارا کیوں، صرف بتا دیں مجھے میرا قصور کیا ہے، تاکہ مجھے کڑن نہ ہو اندر سے، صرف بتا دیں۔ تو وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ تیسرے کو مکہ مارا تو وہ اٹھ کر اس کے ہاتھ کو دبانے لگے، ارے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ میرے کمر میں ہڈیاں ہیں، تو کیا پتہ آپ نے مکہ مارتے ہوئے ہڈیوں پہ لگ گیا ہو، اور اس کو ہاتھ کو دبانے لگ گئے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ہیں تینوں بزرگوں کے الگ الگ رنگ۔ یعنی ایک نے تو کہا بھائی تو نے مجھے مکہ مارا، میں بھی مکہ مار دوں گا۔ دوسرے نے کہا یار مجھے قصور تو بتاؤ، باقی تو ٹھیک ہے مکہ مار دیا، میں بدلہ بھی نہیں لیتا۔ اور تیسرے نے جواب میں اس کا ہاتھ دبانا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ اس سے قصور پوچھتے، اس کا نقصان پوچھتے۔ تو بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، کوئی روئے گا آخری دن ہے، کوئی خوشی ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر غم میں خوشی ہوتی ہے، ہر خوشی میں غم ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہے، قدرت نے اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں ہم پر غم آتے ہیں نا، بعض دفعہ اللہ نے اس غم میں خوشیاں رکھی ہوتی ہیں، اور کچھ عرصے بعد یا عقل سلیم رکھنے والا سمجھتا ہے کہ اسی میں خوشی تھی، غم میں بھی خوشی۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، دل تو نہیں چاہتا کہ ان کی جدائی ہو، لیکن ان کی تکلیف، ان کی درد، ان کے بڑھاپے، ان کی بیماریوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر سے دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے ان سے، ان کی تکلیف سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ میرا تو دل نہیں چاہ رہا،
اور جب موت واقع ہوتی ہے تو شروع میں تو غم ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد کہتے ہیں یار ان کی تکلیف سے جان چھوٹ گئی، یہ اچھا ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ تکلیف کے اندر ہوتے ہیں تو دعائیں بھی کرواتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو یہ اس تکلیف سے نجات مل جائے، اور ہر خوشی میں غم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا آخری دن ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو اصل کام کرنے کے ہیں وہ دو ہیں۔ ایک کام تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، یہ مہینے کا ملنا ہی اللہ کے فضل سے ہے، اور پھر اس میں جو کچھ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں بڑھا کر دوں۔ دنیا کی نعمتوں اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، دین کی نعمت پر شکر ادا کرنا یہ تو عین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، روزے رکھے، تراویح پڑھی اور صدقہ و خیرات کیا یا دوسرے جتنے بھی کام کے نیک اعمال، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے رمضان جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی۔ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کو نہ رمضان کے آنے کا پتہ چلا نہ جانے کا پتہ چلا، ایسی تکلیفوں میں ہیں یا ایسی جہالت میں ہیں، ایسے دور اندھیرے میں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی اسی مسجد کی ایک نمازی کی چند سال، کافی سال پرانی بات ہے، بعد میں وہ ڈیفینس چلے گئے۔ اس زمانے میں حج کا پیکج بہت مہنگا پیکج، جو بہت ہی مہنگا پیکج تھا اس زمانے میں، 12 لاکھ روپے۔ ابھی تو نہیں، ابھی تو عام پیکج 12 لاکھ ہو گیا گورنمنٹ کا، 12 لاکھ روپے۔ پوری تقریباً 8-10 آدمی فیملی گئے، حج پہ گئے، حج کر کے آئے، مہنگا ترین پیکج، اور چند دنوں کا پیکج تھا، 6-7 دن کا، یا اس طرح مختصر ترین پیکج تھا۔ آخری دن کے اور بس وہ حج کر کے واپس آ گئے۔ تو ہمارے پرانے مقتدی تھے، ان کے جو والد صاحب تھے، والد صاحب نہیں گئے تھے، بچے تھے سب، یعنی 2-3 بیٹے اور اس طرح۔ والد صاحب نے فون کیا مجھے، اور وہ بہت محبت رکھتے تھے، تو کہا کہ بھائی میرے بیٹے ماشاءاللہ حج کر کے آئے سب۔ تو میں ایک دن چلا گیا، میں نے کہا مبارک۔ تو والد صاحب نے بچوں کو بلایا، یہ میں ممبر پر بیٹھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب آئیں، ہمارے امام صاحب کیونکہ پرانے وہ یہاں کے تھے۔ تو کہا جی، میں نے ان سے سلام دعا کی، میں نے کہا مبارک ہو ماشاءاللہ۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ایسے ہی میں نے کہا کہ کوئی آب زمزم ماشاءاللہ وہاں خوب پیا ہوگا۔ آب زمزم کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آب زمزم وہاں نہیں پیا آپ نے؟ زمزم تو بہت ہی بابرکت جنت کا پانی۔ اتنے نہیں، منرل واٹر پیتے ہیں ہم، منرل واٹر کے سوا کچھ نہیں پیتے، منرل واٹر پیتے ہیں ہم تو، اور کوئی پانی جراثیم ہوتے ہیں بھائی، کوئی پانی ہم نے نہیں پیا۔ تو میں نے کہا لوگ وہ لے کے آتے ہیں، پانی کیا لانا ہے؟ بالکل اسی طرح مجھے پانی کیا لانا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ تو شاید، لیکن وہ یا تو وہ کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، آدمی جان بوجھ کر ایک چیز کی اہمیت نہ ہو تو کہتا ہے یہ کیا ہو۔ اتنا تو جانتے ہیں ہمارے مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، پھر میں بس خاموش ہوں کہ میں کہا چپ رہنا ہی بہتر ہے، خاموش ہوں۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے شاید ان کو نہ رمضان کے آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، نہ روزے کی توفیق، نہ تراویح کی توفیق، نہ کسی اور نیکی کی توفیق۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ سب نعمتیں عطا فرمائی، رمضان کا پتہ بھی چلا، جو کچھ نہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا ہم نے نیکی بھی کی۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے شکر ادا کریں۔ دوسری بات جو بہت عام ہے وہ یہ کہ اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ لازمی بات ہے کہ کوئی بھی ویسی عبادت تو کر ہی نہیں سکتا جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گے اور اللہ سے وہ کلمات کے ساتھ دعائیں مانگیں گے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ان کلمات یعنی ان الفاظ جن الفاظ کے ساتھ میں اللہ کی تعریف کروں گا نا، ان الفاظ کا علم اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، مجھے آج نہیں معلوم۔ یعنی دنیا میں جتنے الفاظ وحی کے ذریعے سے ہمیں بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں جب اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا ایسے کلمات کے ساتھ کہ وہ کلمات کا علم مجھے آج نہیں ہے، اور میں وہاں اعتراف کروں گا کہ اللہم لا احصی ثناء علیک کما انت اہلہ، اے اللہ میں ویسی تعریف کر ہی نہیں سکتا جس تعریف کے آپ لائق ہیں، ہم ویسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جس عبادت کے اللہ تعالیٰ لائق ہیں، ہم تو ویسی عبادت کرتے ہیں جیسے ہماری طاقت میں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو ہمارے بس میں ویسے ٹوٹی پھوٹی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق کیا ہے اس کا تو جب نبی نہیں کر سکتا تو ہم انسان کیسے کر سکتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنی پوری طاقت لگا دو تو اللہ تعالیٰ پھر فضل فرمانے والے ہیں۔ تو بھائی ہم نے اپنی حیثیت، اپنی طاقت یا اپنی صلاحیت کے مطابق ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، جیسے تراویح پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی، جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ویسے نہیں رکھے، جیسے رمضان کی عزت اور عظمت کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی، جیسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ویسے نہیں مانگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، استغفار کریں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور انسان جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنی بے کسی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خصوصی مہربانی اور رحم فرماتے ہیں، اس کا بھی اہتمام فرمائیں۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہمیں جو یہ شام تک کا ٹائم ہے نا، یہ بس باتوں میں نہیں گزارنا چاہیے، بس سب بات 2 گھنٹے رہ گئے گھڑیوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو گھڑی نہ دیکھے تب بھی ٹائم گزر جائے گا۔ اب 4 گھنٹے کس طرح گزارنے، 3 گھنٹے کیسے گزارنے؟ جب کسی کے بعد وقت کم رہ جاتا ہے تو قدر بڑھ جاتی ہے۔ جمعۃ الوداع اگر کہنے کا یہ مطلب ہو کہ جی آخری جمعہ آ گیا، اچھی بات ہے، اس اعتبار سے فکر پڑنی چاہیے، تو فکر ہو بھائی۔ حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی مسلک کے بہت بڑے امام، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد، قاضی القضات، چیف جسٹس تھے اپنے زمانے میں، اور اس وقت دنیا پر مسلمانوں کی جو سب سے بڑی خلافت تھی اس کے چیف جسٹس تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری زندگی لاکھوں مسائل استنباط کی، فقہ لکھی، اور امام ابو حنیفہ کی فقہ حنفی کے سب سے زیادہ دنیا میں رائج ہونے کی اور اسباب میں سے ایک سبب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی قضا ہے۔ تو یہ چونکہ قاضی تھے، حنفی مسلک سے تھے، اس لیے فقہ حنفی سب پوری دنیا میں عام ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری فوت ہونے کے قریب ان کے پاس ایک عالم دین گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ کبھی ہوش میں اور کبھی بے ہوشی، یعنی موت کے آخری وقت تھا، زندگی کے آخری اوقات، کبھی ہوش میں آتے کبھی بے ہوش ہو جاتے۔ جیسے ہوش میں آئے تو ان سے پوچھا بھائی حج میں جو شیطان کو پتھر مارتے ہیں نا جمرات کو، تو ان میں جو ہے سوار ہو کر پتھر مارنا چاہیے یا پیدل مارنا چاہیے، افضل کیا ہے؟ تو اب انہوں نے جیسے کہ مریض کی حالت ہوتی ہے کہ یار یہ تو ابھی تو بیمار ہیں اور ابھی اس مسئلے کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے وقتی طور پر یعنی دفعہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ سوار ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا غلط کال دو، مسئلہ غلط بتا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پیدل مارنا افضل ہے، کہا تم غلط بتا رہے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں پھر کس طرح مارنا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جس شیطان کو پتھر مارنے کے بعد دوسرے شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے، ایک کو مارنے کے بعد اگلے کی باری ہے، تو اس میں تو
پیدل پتھر مارنا افضل ہے، یہ پیدل چلتے ہوئے، اور جب آخری شیطان پہ چلے جائیں یا پہلے دن میں صرف ایک ہی ہوتا ہے تو اس میں سوار ہو کر پتھر مارنا چاہیے، پر آخری پہ پھر کیونکہ سواری چلتے جاؤ آگے تاکہ رکاوٹ نہ ہو، اور پہلے میں تو ویسے ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا ہے، تو پھر ایک اور دو پہ پیدل جانا چاہیے اور پتھر مارنا تاکہ سواری تھک نہ جائے بلا وجہ تم مزے سے، اور پھر وہاں دعا کرنا بھی افضل ہے، پہلے کے بعد دوسرے کے بعد، تو آپ پہلے کے بعد پتھر مارو پھر دعا کرو ٹھہر جاؤ، تو سواری پر نہیں بیٹھے رہو، سواری کو بلا وجہ تکلیف ہو، یہ مسئلہ بتایا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ حضرت مجھے تو یہ مسئلہ معلوم تھا لیکن میں نے جان بوجھ کر اتنا تحقیق بتانے کو اس وقت یہ موقع نہیں سمجھا، آپ کبھی بے ہوش ہو رہے ہیں کبھی ہوش میں آ رہے ہیں، تو اس وقت میں اس مسئلے کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ نہ آپ حج پہ جا رہے ہیں نہ میں جا رہا ہوں، نہ حج کا موسم ہے، نہ کوئی سوال کر رہا ہے اس وقت۔ تو حضرت قاضی قضات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کے بندے جب وقت کم ہو تو قیمت بڑھ جاتی ہے، کیا پتہ 50-60 سال کی زندگی گزری وہ قبول ہو نہ ہو، آخری لمحے کا کوئی عمل اللہ قبول فرما لے، اسی سے اللہ تعالیٰ نجات کا کوئی راستہ نہیں، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اپنی زندگی کے سارے اعمال پر ناز نہیں ہوتا، کیا پتہ یہی نجات کا ذریعہ بن جائے بھائی۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ بھئی اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ کوئی حج کیا لیکن وہ جنت میں چلا گیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کافروں کی جماعت سے نکلا مسلمانوں کی جماعت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایک صحابی کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے جہاد پڑھوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کے فضائل بتا رہے تھے، تو اس نے سنا تو اس نے کہا بس میں بھی جہاد کرتا ہوں، لیکن آیا اتنی سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یا رسول اللہ پہلے جہاد کروں یا پہلے کلمہ پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پہلے پڑھ لو پھر جہاد کرو۔ اس نے کلمہ پڑھا، ہاتھ میں کھجوریں تھی وہ یوں پھینکی اور تلوار لے کر کافروں کی لشکر میں گھس گیا، لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ نماز کا وقت بھی نہیں آیا، روزے کا زمانہ بھی نہیں آیا، حج بھی کوئی نہیں کیا، قرآن بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور شہید ہو گیا، سیدھا جنت میں چلا گیا۔ تو ساری زندگی جو شخص کافر رہا اس کا انجام جنت میں سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صف میں شامل ہو گیا، صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے اعلیٰ ہو گیا، صحابہ سارے بعد کی امت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ بھائی تھوڑا سا وقت تو وہ بھی قیمتی ہو جاتا ہے نا بھائی، وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے جو کھانے کا برتن ہے نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس برتن پلیٹ کو چاٹ لیا کرو اور انگلیوں کو بھی صاف کر لیا کرو، برتن کو بھی صاف کر لو اور انگلیوں کو بھی چاٹ لو، اور خود نہیں چاٹ سکتے ہو تو کسی اور کو چٹوا دو۔ اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت اور شفا رکھی تھی، کیا پتہ جتنا کھانا کھایا وہ زہر ہو، اس سے تمہارے لیے بیماری پیدا ہونی ہو، اور آخر میں تم نے جو پلیٹ صاف کی اور جو تم نے جو انگلیاں چاٹ لی اس کو اللہ نے تریاق بنا دیا اور تمہارے لیے سارا کھانا رحمت بن گیا، وہ زہر جو ہے وہ علاج میں اور دوا میں تبدیل ہو گیا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تمہیں نہیں پتہ؟ تو میرے عزیز بھائیوں کیا پتہ پورا رمضان ہمارا غفلت سستی میں گزرا، کمزوری میں گزرا، یا اعمال ایسے نہیں کر سکے، ابھی جو آخری وقت ہے ہم اس کا اور اہتمام کریں، جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت عبادت اس میں کوشش کریں۔ ایک بات جو ہے نا غلط مشہور ہے قضاء عمری کی، بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ اصل میں نمازوں کی قضاء کے بارے میں امت میں دو غلط عقیدے پائے جاتے ہیں، افراط اور تفریط کے۔ ایک تو عقیدہ ایسے گمراہ لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں جی قضاء کی ضرورت ہی نہیں، ختم ہو، بس نماز نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، بس اس کے لیے بس کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دے، ختم ہو۔ یہ بھی گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بخاری مسلم وغیرہ تمام ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین کا پہلے جو طبقہ گزرا ہے ہمارے سلف صالحین، آج تک کسی کا اس میں اختلاف نہیں رہا، ساری امت بشمول تمام ائمہ محدثین کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر باب قائم کیا ہے کہ نماز کسی بھی طرح قضا ہو جائے وہ قضا کرنی ہے۔ عام طور پر احادیث میں بھول سے نماز رہ جائے یا سونے کی حالت میں رہ جائے، دیکھیے کئی جگہ قرآن و حدیث میں کچھ قیودات جو ہوتی ہیں نا وہ کسی خاص مقصد کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ قید یعنی حصر کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں قید اتفاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان سے یہ تصور نہیں تھا کہ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے، کھلم کھلا منافق بھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے جو کھلم کھلا منافق تھا نا اس سے کہیں رکعت دو رکعت رہ جاتی تھی، ورنہ کسی سے کوئی تکبیر اولیٰ نہیں پھوڑتی۔ تو اس زمانے میں نماز کے چھوٹنے کی یہی صورت ممکن تھی کہ ایک آدمی کو بھول جائے یا سو جائے، تو یہی صورت ہو سکتی، ورنہ جان بوجھ کر مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ جنہوں نے تلواروں کے سائے میں نماز نہیں چھوڑی، جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی، تو وہ کیسے نماز گھر میں بیٹھ کر نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو بہرحال کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی نماز کی قضا ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے بڑا سہولت دے دی، کہتے جی رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت اس مخصوص انداز سے پڑھ لو، اس میں پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھ لو، دوسری میں یہ پڑھ لو، تیسری میں یہ پڑھ لو، چوتھی میں یہ پڑھ لو، اور بس ساری عمر کی نمازوں کی قضا ہوگی۔ واہ شاباش، انہوں نے بڑا آسانی کر دی، قضا ساری عمر کی ہوگی۔ بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کا جو درجہ رکھا ہے نا، ساری زندگی کی نفلی عبادت ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی، نفلی روزے ہوں ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، نفلی نمازیں ہوں ایک فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خواہ وہ نفلی عبادت کئی گنا بڑھ جائے، جیسے رمضان میں عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، یا بیت اللہ میں عبادت 1,00,000 گنا بڑھ جاتی ہے، وہ لاکھ کیا کروڑ گنا بھی بڑھے، جو حقیقت میں فرض کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ میرا قرب بندوں میں سے اس سے زیادہ دنیا میں کسی عمل سے نہیں حاصل کر سکتا بنسبت اس عمل کے جو میں نے خود اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ اسی لیے اس کو بڑے اہتمام سے ادا کیا ہے۔ دیکھیں نا بھائی، ابھی جمعے کے دن ہے، آپ نے پہلے بھی کچھ رکعتیں پڑھی، بعد میں پڑھی، آگے پیچھے کوئی نفل پڑھے وغیرہ، لیکن جمعے کی جب نماز فرض شروع ہوگی تو بڑے اہتمام سے جماعت کے ساتھ، اسی لیے اس کو شاعر اللہ کہا ہے۔ یہ جماعت کی نماز ہے، یہ شاعر اللہ ہے، تعظیم میں سے، اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے۔ تو بھائی نفل پڑھنے سے یا 4 رکعت نفل پڑھنے سے 20 قضا نمازیں کیسے تلافی ہو جائے گی؟ اس لیے من گھڑت باطل اور فضول عقیدہ ہے، اس سے کوئی معافی نہیں ہوتی ہے۔ البتہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ ہم سے جو نماز قضا اگر ہوئی ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، اور زندگی جتنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ان کی قضا کرنا چھوڑ دیں، ان کی قضا کریں، ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں پڑھ لیں، جتنا اللہ آپ کو توفیق دیں، اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق عمل کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ دیکھو مسلمان کو ضابطوں پر چلنا چاہیے، باقی اللہ کی مہربانی، وہ اس کی کرم ہے، وہ جیسے چاہیں، لیکن مسلمان عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ضابطے پہ چلنا ہے، ضابطے پہ چلنا۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں، ایک ملازم ہو دکان، اب اس کا مالک بڑا رحم دل ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ ملازم جو ہے نا دکان کے اصولوں کو توڑے، کبھی ادھر الماری توڑ دی، کبھی ٹیبل توڑ دی، کیوں بھائی میرا مالک بڑا رحیم ہے۔ وہ رحم کرنا اس کا بات ہے، لیکن مجھے تو ضابطے پہ چلنا ہے۔ اگر وہ بڑا رحیم ہے تو مجھے بھی اتنا ہی زیادہ پابند ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کا بھی اہتمام کریں کہ آخری وقت ہے تو چند گھنٹے ہیں، اس میں اعتکاف کی جو
عبادت ہے وہ بھی ہے۔ ابھی آپ سب بیٹھے ماشاءاللہ نیت کر لیں، کی بھی ہوگی آپ نے کہ جب تک ابھی مسجد میں اعتکاف میں، یہ بھی بہت بڑا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح اور بھی توبہ استغفار کریں، عصر کے بعد بھی، آخری اوقات میں خصوصاً دعاؤں کا اہتمام اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے عبادات میں سے یا نفلی عبادات میں سے سب سے زیادہ محبوب دعا ہے۔ دعا پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو، امیر ہو، فقیر ہو، وزیر ہو، اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتا اپنی بے کسی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ۔ تو ہم بھائی آخری اوقات میں آج رمضان میں اہتمام سے دعاؤں کا اہتمام کریں، وقت ضائع نہ ہو بھائی۔ یہ نہیں کہ آخری رمضان ہے اور بس چند گھنٹے چلو بھائی اس میں گزارو اور اس میں گزارو۔ وقت بڑا قیمتی ہے، جو اللہ نے ہمیں وقت دیا یہ بڑا قیمتی ہے، ہو سکتا ہے اسی میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری جو رمضان میں جو کچھ کیا کہ اللہ اسے قبول فرما لیں، جو کمی کوتاہی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں، اور جو چند لمحات یہ چند گھنٹے باقی ہیں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔